السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، اس وقت ہم بلکہ پوری دنیا کرونا وائرس کی وبا کا شکار ہے، اور یہ وبا تقریباً دنیا کے اکثر ممالک میں پھیل چکی ہے، جسے ایک عالمی وبا کا نام بھی دیا جا چکا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ پہلی مرتبہ وبا پھیلی ہے، بلکہ وبائی امراض اس سے پہلے بھی پھیلتے رہے، کبھی طاعون کی شکل میں، کبھی کسی اور وبائی امراض کی شکل میں پھیلتے رہے۔ میں ایک مثال کے طور پہ ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلم فوج کی قیادت کر رہے تھے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، اور ابو عبیدہ بن جراح میری امت کے امین ہیں۔ یہ ان کی قیادت میں مسلمان شام کے شہروں کو فتح کر رہے تھے۔ ان کی قیادت میں مسلم فوج نے مشرق میں فرات اور شمال میں ایشیا تک اپنی کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے تھے۔ فتوحات کا یہ سلسلہ جاری تھا کہ شام میں طاعون کی وبا پھیل گئی، اور اتنی سخت اور اتنی شدید وہ وبا تھی کہ اس سے پہلے اس کی مثال نہیں ملتی تھی، اور لوگ یکے بعد دیگرے لقمہ اجل بننے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا، اور اس میں یہ تحریر فرمایا کہ صبح کا جب میرا خط ملے تو صبح کا انتظار نہ کیجیے اور میری طرف چل پڑیے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ خط پڑھا، انہیں پتہ چل گیا کہ امیر المومنین مجھے اس وبا سے بچانا چاہتے ہیں۔ جواباً خط لکھا اور اس میں یہ تحریر فرمایا، امیر المومنین، میں اس چیز سے بھاگ نہیں سکتا ہوں، میں اس چیز سے اپنے آپ کو نہیں بچانا چاہتا جس میں میری فوج مبتلا ہے، اور مجھے پتہ ہے کہ آپ مجھے بچانا چاہتے ہیں۔ اور جب یہ خط واپس لکھا، امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ خط پڑھا، اور آپ کے سامنے لوگ بھی بیٹھے تھے، آپ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے۔ لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی۔ آپ نے فرمایا کہ ان قریب ان کی وفات ہو جائے گی، اور یہی ہوا کہ کچھ ہی عرصے کے بعد ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طاعون نے آ گھیرا، اور آپ نے وفات سے پہلے اپنی مسلم فوج کو وصیت کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ اے میری فوج، اے مسلمانوں، اگر تم نے میری یہ وصیت پلے باندھ لی تو خوش نصیبی تمہارا مقدر ہوگی۔ نماز قائم کرو، رمضان مبارک کے روزے رکھو، عمرہ اور حج کرو، ایک دوسرے کو اچھائی اور نیکی کی وصیت کرو، نصیحت کرو، ایک دوسرے کو بلائی کے طرف، نیکی کے طرف بلاؤ، اور صدقات کو عام کرو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اپنے سرداروں کو نیکی کا حکم دو، اپنے سرداروں کو نیکی کا حکم دو، انہیں دین کی طرف بلاؤ، انہیں نیکی کی طرف بلاؤ، انہیں اچھائی کی طرف بلاؤ، اگر ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں بھی ہلاک کر دے۔ جب آپ نے یہ نصیحت فرمائی، پھر آخر پہ عجیب بات کہی۔ آپ نے فرمایا اگر تم میں سے کسی شخص کو 1000 سال زندگی کا عرصہ مل جائے تو اس کا بھی وہی انجام ہوگا
جو آج تم میرا دیکھ رہے ہو۔ پھر آپ نے فرمایا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر آپ نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا اور آپ نے فرمایا کہ لوگوں کی امامت کرو، اور اس کے بعد آپ کی روح کف سے انصری سے نکل گئی۔ آج کا میسج مختصراً یہ ہے، لوگوں اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیے۔ اللہ کی طرف سے ہمیں یہ آواز ہے، ہمارے لیے یہ آواز ہے، اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ایک میسج یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، اپنی گناہوں کی مغفرت طلب کریں، اور ہمیں ایک ہی دن لگ جائے، ہمیں ایک ہی فکر لگ جائے کہ ہم اپنے اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کریں، ہم اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کریں۔ ساری قوم بحیثیت قوم، ہم اجتماعی اور انفرادی طور پر، ہمارے چھوٹے بھی، بڑے بھی، عورتیں بھی، مرد بھی، بوڑھے بھی، سارے مل کر سچی توبہ کریں اور اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کریں اور اللہ کی طرف متوجہ ہوں۔ یہ اس وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اور جتنا زیادہ ہو سکے استغفار کیجئے، جتنا زیادہ ہو صدقات